ہمارا آج کا موضوع ہے محمد حسین آزاد اور آب حیات۔ آپ کا نام محمد حسین اور آزاد تخلص تھا۔ والد کا نام محمد باقر، جو مولوی محمد باقر کے نام سے معروف تھے اور ایک جانے پہچانے صحافی کے طور پر کام کرتے تھے۔ خاص دہلی کے رہنے والے تھے۔ محمد حسین آزاد 1830 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ جب آزاد نے ہوش سنبھالا تو ان کے والد نے بیٹے کو ذوق کے سپرد کر دیا۔ جس کے سایہ عاطفت میں آزاد کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ بعد ازاں ہم دیکھتے ہیں تو صحافت سے منسلک مولوی محمد باقر کو غدر کے ہنگاموں، یعنی جنگ آزادی 1857 کی جو ہے، اس دوران میں انگریزوں نے شہید کر دیا۔ تو اس طرح محمد حسین آزاد کافی مشکلات میں گھر گئے۔ کچھ دنوں تک قسم پرسی کی حالت میں مارے مارے پھرتے رہے۔ دوستوں کے مشورے سے روپوش رہے۔ دلی سے لکھنؤ گئے، اسی طرح مختلف علاقوں سے پھرتے پھراتے آخرکار لاہور آ گئے اور پھر لاہور میں محکمہ تعلیم میں ملازمت اختیار کر لی تھی۔ آزاد کی ویسے تو کئی تصانیف ہیں، لیکن آب حیات ایک ایسی تصنیف ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آب حیات نے تذکروں کے پس منظر میں وجود پایا۔ یعنی اس سے پہلے تذکرے اس انداز سے لکھے جا رہے تھے، لیکن آب حیات میں ہمیں جو تنقید ملتی ہے وہ پرانے تذکروں میں موجود نہیں تھی، کیونکہ پرانے تذکرے محض ذوقی یا وجدانی ہوا کرتے تھے، لیکن آب حیات کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں تنقید کا ایک رنگ نظر آتا ہے۔ اب تک ایسی کوئی کتاب نہیں تھی، لیکن اس قسم کی ایک کتاب کی ضرورت ضرور تھی کہ جس میں شعراء کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات بھی فراہم کی جائیں اور ان پر کچھ نہ کچھ بحث بھی کی جائے، ان کی شاعری پر کچھ بحث بھی کی جائے۔ تو اس حوالے سے محمد حسین آزاد خود لکھتے ہیں کہ مجھ پر واجب تھا کہ جو حالات ان بزرگوں کے معلوم ہیں یا متفرق تذکروں میں متفرق مذکور ہیں، انہیں جمع کر کے ایک جگہ لکھوں، اور جہاں تک ممکن ہو اس طرح لکھوں کہ ان کی زندگی کی بولتی چلتی پھرتی تصویریں سامنے آن کھڑی ہوں اور انہیں
حیات جاودانی حاصل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محمد حسین آزاد نے جو حالات زندگی لکھے، جن شعراء کے حالات زندگی لکھے، انہیں کسی نہ کسی حد تک خاکہ نگاری بھی کہا جا سکتا ہے۔ وہ خاکہ نگاری کے زمرے میں بھی کسی نہ کسی حوالے سے ضرور آتے ہیں۔ اور لکھنے کا ان کا انداز جو تھا وہ بڑا خوبصورت ہے۔ بعض جگہوں پہ یعنی خاص طور پر 1857 میں جب دہلی سے ان کو نکالا گیا تو نکالے جانے کا حال بیان کرتے ہوئے آزاد نے آب حیات میں لکھا ہے کہ نکلا کہ حضرت آدم بہشت سے نکلے تھے، دلی بھی ایک بہشت ہے، انہی کا پوتا ہوں، دلی سے کیوں نہ نکلوں۔ تو گیا دلی بھی ایک بہشت ہے اور حضرت آدم کا پوتا اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ تو اس طریقے سے دیکھا جائے تو آب حیات کے مزاج اور فضا کو سمجھنے میں یہ جملہ کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔ اس میں آزاد نے اس فردوس گم گشتہ کی یادوں کو نقش کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ محمد حسین آزاد نے سابقہ تذکروں کے برعکس مشاہیر کہ جہاں دلچسپ خاکے تحریر کیے ہیں وہاں ان کی شاعری کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ درج کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور ایک خاص بات یہ کہ تاریخ ادب میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ شعراء کی ادوار بندی کی گئی ہے۔ یعنی اس سے پہلے جتنے شعراء تھے ان کو کسی خاص انداز سے درج نہیں کیا گیا تھا، یہاں یہ کیا گیا کہ 5 ادوار مقرر کیے گئے۔ پہلے دور میں ولی، سراج، مبارک، آبرو، مضمون، شاکر ناجی اور یک رنگ جیسے شعراء شامل ہیں۔ اگر ہم دوسرے دور کو دیکھتے ہیں تو اس میں حاتم، آرزو اور فغاں جیسی شخصیات موجود ہیں۔ تیسرے دور مرزا مظہر جان جانا، میر سوز، میر تقی میر، سودا اور درد کو شامل کیا گیا۔ چوتھے دور میں مصحفی، انشا، جرت جیسے شعراء کا تذکرہ ملتا ہے، اور اس دور میں جہاں انشاء کا تذکرہ آیا ہے تو وہاں اس کے آگے بریکٹ میں انہوں نے ملاقات کا ذکر بھی کر دیا، تو گویا انشاء سے ان کی ملاقات بھی رہی ہے۔ اسی طرح 5ویں دور میں ہم دیکھتے ہیں تو ناسخ، آتش، شاہ نصیر، ذوق اور غالب کا تذکرہ خاص طور پر ہے۔ ابتدائی اشاعت میں آزاد نے جو ایک تفصیل دی تھی اس کے بعد ان پر کچھ اعتراضات بھی اٹھے۔ ایک اعتراض خاص طور پر یہ آیا کہ انہوں نے مومن کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو جب ہم ان کا دوسرا ایڈیشن دیکھتے ہیں جو 1883 میں سامنے آتا ہے تو اس میں آزاد نے مومن کی کمی پوری کر دی، بلکہ غالب کے بارے میں بھی کچھ تحفظات تھے کہ ان کے بارے میں معلومات بہت کم دی گئی تھی یا اس انداز سے نہیں دی گئی تھی جس انداز سے دینی چاہیے تھیں۔ تو اس دوسرے ایڈیشن میں بالخصوص مومن اور غالب کے بارے میں بہت سی معلومات پیش کی گئیں۔
اور مومن کے بارے میں اولین اشاعت میں انہیں شامل نہ کرنے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ اس عہد کے شعراء میں موضوع نہ تھے. اس کے علاوہ مومن کے متعلق مواد بر وقت دستیاب نہ تھا. وجہ چاہے جو بھی ہو، اس کی جو وجہ آزاد پر اعتراض کرنے والوں نے بتائی، بے شک وہ ضروری نہیں کہ وہی ہو، لیکن بہرحال مومن کو آب حیات میں پہلے ایڈیشن میں جگہ نہ دینے کے باوجود جب دوسرے ایڈیشن کی بات آتی ہے تو محمد حسین آزاد نے اس کو خاص طور پر اہم مقام دیا ہے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اعتراض ان پر یہ بھی لگا ہے کہ انہوں نے نثر کو شاعری کے انداز میں لکھا، یعنی کہ مکفّا و مسجع. بے شک یہ اس میں اگر ہم مثال دیکھیں تو ایک اقتباس ہے کہ شیر گلزار فصاحت کا پھول ہے، گل ہائے الفاظ کی خوشبو ہے، روشن عبارت کا پرتو ہے، علم کا عطر ہے، قوائے روحانی کا جوہر، تاثیر مضمون کا سط ہے، روح کے لیے آب حیات ہے، گرد غم کو دل سے دھوتا ہے، طبیعت کو بہلاتا ہے، خیال کو عروج دیتا ہے، دل کو استغنا اور بے نیازی اور ذہن کو قوت پرواز دیتا ہے، گرد افکار سے دامن دل کو بلند رکھتا ہے، تنہائی میں دل لگی پیدا کرتا ہے، وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت، سفر در وطن اور سیر در چمن کے یہی معنی ہے. یعنی کہ یہ آزاد نے شعر کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہا ہے، یعنی شعر کی وضاحت کرتے ہوئے گویا نثر میں شاعری کرنے لگے تھے. تو یہ اعتراضات جو ہیں صاف ظاہر ہے کہ نثر اور شاعری کو الگ الگ ہونا چاہیے، لیکن ایک دور ایسا تھا کہ اس دور میں ابھی تک نثر جو تھی وہ سلیس انداز سے نہیں لکھی جا رہی تھی، بلکہ اس وقت نثر میں بھی لکھنے کا ایک مقابلہ ہوا کرتا تھا، اپنا علم جتانے کی ایک کوشش کی جاتی تھی. تو بہرحال جو کچھ بھی آب حیات میں اعتراضات ہوئے، ان کے باوجود یہ کتاب ایک خصوصی اہمیت رکھتی ہے، اور اس میں شک نہیں کہ آزاد نے تذکرہ نگاری کی قدیم روایت کو توڑا. تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آب حیات بہت سے اردو شاعروں اور ادیبوں کو آب حیات بخشنے کے ساتھ ساتھ خود ان کے لیے بھی آب حیات بن گئی ہے. آب حیات تذکرہ اور تنقید کے درمیان کی چیز ہے، لیکن آزاد کی بصیرت، آزاد کا شعور اور آزاد کی بلند نگاہی ایسی زبردست ہے کہ انہوں نے ان تمام اجزاء کو ایسی کامیابی سے آب حیات میں سمویا ہے کہ آب حیات اردو ادب میں خصوصی اہمیت اختیار کر گئی، اور اسے
ایک لافانی کتاب کہلانے کے ساتھ ساتھ اردو کی تاریخ کی ناگزیر کتاب بھی کہا جانے لگا۔ معلومات اور ادبی تبصرے سے قطع نظر آب حیات اپنے عہد کے ایسے تنقیدی اور ترقی پسند رجحانات کی آئینہ دار ہے کہ اردو تنقید کی تاریخ یا اردو ادب کی تاریخ کے سلسلے میں وہ آج بھی خصوصی اہمیت رکھتی ہے۔